فیکون، جو میں چاہتا ہوں کہتا ہوں ہو جا، وہ خود بخود ہو جایا کرتا ہے۔ میں لیبر کا محتاج نہیں، منصوبہ بندی کا محتاج نہیں، وسائل اور اسباب کا میں محتاج نہیں، میں خدا ہوں۔ آج تک تو ہمیں خدا کی پہچان نہ ہوئی، وہ قبروں میں سے آنے کے بعد ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اب تک تو یہ کلمہ یہاں سے یہاں تک بھی نہیں پہنچا۔ کتنا میل کا سفر ہے منہ میں اور تھوڑی میں، اب تک تو یہ کلمہ یہاں بھی نہیں پہنچا، تو یہاں تک کب آئے گا؟ ارشاد فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایسی بربادی آئے گی، قرب قیامت ہوگا، فتنے آئیں گے، برباد ہو جائیں گے لوگ، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہ آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، اگر کسی پرانے امتی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا میرا امتی بھی کرے گا۔ فرمایا ہر گھر سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر کمرے سے، چاروں طرف سے مرنے والے کی موت آ رہی ہے، برابر کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، میت کو غسل دے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے، میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنا زبردست منہ کڑوا ہوتا ہے، قیامت قائم ہو جائے گی مگر موت کی تلخی نہ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قوم آئی، معجزات دکھا رہے تھے، مردے کو زندہ کر لیا کرتے تھے، آ کے کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کرتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلیں گے، مردہ زندہ کر کے دکھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ایک نوجوان قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دماغ ہل گیا، تو بڑا پرانا آدمی ہے، بڑا عرصہ قبر میں گزار بیٹھا، بڑی مدت قبر میں گزار کے آیا ہے کہ جی ہاں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ملاقات تو اللہ نے کرا دی، قبر کا کچھ حال بتا، قبر کا کوئی منظر بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، قبر کی کچھ اطلاع دے، وہاں بنتی کیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے، قبر کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کا منظر معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے۔ مالک کائنات کی قسم مرتے وقت جو میرا منہ کڑوا ہوا تھا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، اس وقت بھی سارا جسم کڑوا ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار چیز نے ذائقہ چکھنا ہے۔ پتہ چلا قرآن سے موت کا ذائقہ منہ میں بھی آئے گا۔ کیلا کھاتے ہو، زبان کو کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا، شہتوت کا، انجیر کا، ہزاروں پھلوں کے آپ
کی زبان کو ذائقے معلوم ہے، ہزاروں گوشت طریقوں کے، بیکری کے سامان کے، ہزاروں مٹھائیوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں جوسوں اور شربتوں کا ذائقہ معلوم ہے، پر اے کو آج کے مسلمانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ نہیں پوچھا او قبر والو ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں، انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے پتہ کیسے چلے کہ موت آئے گی کیسے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، ایسا پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا زبردست گھبراہٹ آئے گا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمہ عظیم سے پناہ مانگو، موت کے خطرناک وقت سے پناہ مانگو، اتنا سخت جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو رت بلد ہے، ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، 360 رگیں ٹوٹتی ہیں۔ فرمایا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے پیروں کی طرف سے رگیں ٹوٹنے لگتی ہیں، مرنے والا کڑاک کڑاک کی آواز سنتا ہے، تجھے غم نہیں، تو نے مرنا تھوڑا ہی ہے، نہ امیر مرے گا نہ غریب مرے گا، یوں ہی جھٹکا لگے گا، تیاری کیا ہے؟ اللہ والے اسی بات کو روتے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنا جلیل القدر ولی، وقت کا ابدال، وقت کا پرہیزگار متقی، بیٹا کہتا ہے ابا کا آخری وقت آیا، اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے۔ میں نے پوچھ لیا ابا جان یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا بیٹے موت کا وقت قریب آ گیا، آپ کو کیا فکر ہے؟ فرمایا فکر کیوں نہیں، اعلان ہوا قرآن میں ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، سنبھل کے آ۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، تجھے کبھی غفلت سے نیند بھی نہیں کھلی۔ میں ابھی جمعے میں عرض کر رہا تھا یار ایک یہ رحیم یار خان دوسرے ملک کی بات نہیں، مولانا عبد الغنی صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مغرب کی جماعت خود کرائی مسجد میں، بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آ گئی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، رب کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ گئی، مسجد میں موت آ گئی، اور فیصلہ ہے جس حال میں مرے گا قبر سے اسی حال میں اٹھے گا۔ دنیا کا کوئی آدمی زنا کرتا ہوا آئے گا، کوئی شراب پیتا ہوا آئے گا قیامت میں، کوئی جوا کھیلتا ہوا آئے گا، کوئی قتل و غارت کرتا ہوا آئے گا، مولانا عبد الغنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوا آئے گا۔ ہمارے ملتان میں کئی سال ہو گئے، اخبار میں آیا ایک محکمے کا آفیسر تھا بہت بڑا، لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ تجھے کیا معلوم ہے کس حال میں تیری موت آئے گی، کس حال میں آخری وقت آئے گا؟ ثبوت کیا ہے تیرے پاس؟ اتنا بے پرواہ۔ سردی آتی ہے، سردی کے کپڑے تیار کرتے ہو، سردی کا سارا انتظام، گرمی آتی ہے پکھے نئے لگواتے ہو، صفائی کرتے ہو، وہ قبر کا کوئی غم نہیں، اس کی تیاری کب کرو گے؟ واپس آ کر ظلم
سے، زیادتی سے، بدماشی سے کوئی بھی باز نہیں آتا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 13 دن مسلسل بیماری ہے، بخار ہے، بڑی پریشانی ہے، دیوانوں پروانوں کا جھمگٹا ہے، رو رہے ہیں، آواز لگائی ہے، خود ہوش آیا، فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ فرمایا قالوا لا، نہیں، بل ينتظرونک، بلکہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، حکم دو میری طرف سے ابو بکر صدیق کو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ محدثین نے لکھا ہے، ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ کسی جری آدمی کو حکم دو، میرا باپ تو کئی دنوں سے پہلے ہی رو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب سے نازل ہوئی ہے، رات کو روتا ہے، دن کو روتا ہے، ہر وقت روتا ہے، کھانا نہیں کھاتا اور کہتا ہے یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ آج جس نماز کی پرواہ نہیں ہے، سیدنا علی مرتضی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دونوں ہاتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے کندھوں پر رکھے۔ خدا کی قسم بخاری شریف میں تفصیل ہے، قدم مبارک جمتا نہ تھا، گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ آج کا یہ دن تھا، اس شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا۔ تجھے کیا معلوم ہے؟ تجھے بیوی کا غم معلوم ہے، بیٹے کا صدمہ دیکھا ہوگا، بھائی کا صدمہ دیکھا ہوگا، ملازم کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا اور تیری کیا حالت بنی تھی؟ فاروق اعظم جیسے عقل کھو بیٹھے، اعلان کر دیا جو یوں کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، گردن اتار دوں گا، اور تیرا کچھ بھی نہیں بگڑتا، تجھے کوئی ہوش ہی نہیں۔ تشریف لائے، نماز میں شرکت فرمائی، منبر پر تشریف فرما ہوئے، پروانے جمع ہو گئے۔ کیا اعلان فرمایا جس کا تیرے خیال میں کبھی ضرورت بھی نہیں ہوئی؟ فرمایا لوگوں، جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج گالی دے لے، جس کو میں نے برا کہا ہو آج کہہ لے، جس کا میں نے قرضہ دینا ہو وہ آج وصول کر لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے۔ میری آخری زیارت ہے، میرا آخری وقت ہے، میں اعلان کرتا ہوں کوئی بھی ہو آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک جوان اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی گناہ نہ تھا، قصور نہ تھا، جرم نہ تھا، آپ کے ہاتھ مبارک سے چھڑی میری کمر میں لگ گئی تھی، اور جب بار بار آپ اعلان کر رہے ہیں تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا آ جا۔ خدا کی قسم تمام صحابہ کرام رونے لگ گئے جب وہ پیچھے آیا اور وہ کہنے لگا جی معاف کرنا، جب بدلہ ہی آپ نے دینا ہے اور میں نے لینا ہے تو میری کمر ننگی تھی۔ خدا کی قسم بیمار ہاتھوں سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا، آج بدلہ لے لے، آج لے لے۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس کو بوسہ دے کر کہنے لگا مجھے آپ نے کم مارا تھا، عمر بھر کی تمنا تھی، آرزو تھی، حسرت تھی، کبھی تو اللہ موقع دے میں مہر نبوت کو بوسہ دوں، آج میری تمنا پوری ہو گئی۔ آپ کو کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ قیامت کا، نہ پل صراط کا، نہ حساب و کتاب کا، کوئی غم بھی نہیں۔ قرآن کہتا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور لوگوں ڈرو اس پروردگار سے جو زمین کو بوریے کی طرح لپیٹ دے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ کر گر پڑے گا، وَإِذَا
نجوم انقدرت، ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو کر دھڑام سے زمین پہ آ پڑے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سورج بے نور ہو کر دھڑام سے زمین پہ آ پڑے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ کپاس کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اتنے وزنی پہاڑ روئی کے کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، تیرا کیا بنے گا؟ فرمایا قرآن ہے اتنا خطرناک وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ حاملہ کا حمل گر جائے گا، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک دے گی، اتنا بھیانک وقت ہوگا، اتنا خطرناک وقت ہوگا، کیا چیز میری تیرے کام آئے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت نے ہر لفظ پہ نبی کے سامنے عمل کر کے دکھایا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں، زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا موت قریب آ گئی۔ نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ فرمایا میں ولی اللہ ہوں، وہ بے نیاز نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں، زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا موت قریب آ گئی۔ نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ فرمایا میں ولی اللہ ہوں، وہ بے نیاز نہیں ہے، ڈرتا ہوں اس کی ذات سے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، کئی قرآن میں اللہ یہ نہ فرماتے چھوڑو اس کو میں سنبھالوں گا، چھوڑو اس کو میں سنبھالوں گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 53 حج کیے 53 اپنی عمر میں، 53 حج فرمایا اللہ والے نے، اور ایسے حج کیے گھر سے لے کر بیت اللہ تک، روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدل گئے پیدل آئے، لیکن ڈر کا خوف کا یہ عالم ہے۔ آخری حج پہ گئے ہوئے، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے، رو رہے ہیں یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ ہمیں کس نے اطمینان دلا دیا؟ اسی کو مجذوب کہتا ہے بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ تیرے جیسے ان شہروں سے ہزاروں جنازے گزر گئے، ان گلیوں سے ہزاروں جنازے گزر گئے، اور تیرا پتہ ہی نہیں جنازہ بھی گزرے گا کہ نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں، کفن بھی ملے گا کہ نہیں، غسل بھی ملے گا کہ نہیں، تجھے کیا معلوم؟ میں 2-3 سال پہلے ہیڈ ترمزلہ جنگ کے پاس سے وہاں گیا، لوگوں نے بتایا کہ اس دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، سرکاری آدمیوں نے وہ لاش نکال کر بستی والوں کے حوالے کر دی، بھئی مسلمان ہے دفن کفن کرو۔ مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور اعلان کیا بی بی بہنوں 2-2 4-4 آنے بچوں کے ہاتھ بھیجو، بیوار سی لاش ہے کفن خریدنا ہے۔ پیسے آ گئے، کفن خرید لیا، غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ چوتھے دن پتا چلا جس پہ ٹکے ٹکے کا کفن کا چندے کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ناز کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کسی کو معلوم نہیں کس زمین کے ٹکڑے پہ موت آئے گی، کس وقت آئے گی، اللہ پاک جانتا ہے۔ اور اللہ والوں کو تو اتنا غم رہا ساری عمر اس مرنے کا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی پیر کی بات کر رہا ہوں،
بڑے بڑے ولیوں کے پیر کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی نہیں۔ آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھ دیا۔ ہم تو یہی لکھیں گے نا، چھوٹی بیوی کا فلانا بنگلہ، بڑی بیوی کا فلانا گھر، فلانا زمین اس کی، ہم تو یہ وصیت، اور یہ بھی نہیں لکھیں گے تو خوب کچہریوں میں گالیاں ملیں گی۔ اللہ والے نے وصیت نامہ لکھا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، دیکھو ہم تو ولیوں کے جنازے کو بھی وصیت نامے کو ہی مانتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں، ساری عقل ہوش میں، بالغ ہونے کے بعد ایک وقت کی نماز نہیں بلکہ ایک وقت کی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ جماعت، نماز نہیں جو ہم قضا کرتے ہیں، جماعت۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں ایک وقت کی جماعت بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ سواری 3 سواریوں کے سوا کچھ نہ تھی، گھوڑا، گدھا، اونٹ یا پیدل، بس اتنا بڑا مجمع جنازے کے لیے آیا۔ 20,000 محدث تھے، 80,000 قرآن کے حافظ تھے، کئی لاکھ کا مجمع ہے۔ دلی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، مگر پڑھانے کی ضرورت کوئی نہیں کرتا، وصیت نامہ سامنے لٹکا ہوا ہے کہ یہ شرطیں ہوں تو میرا جنازہ پڑھائے۔ آج کل کا دور ہوتا تو ایسا آدمی جنازے کے لیے آتا جس نے کبھی پڑھی ہی نہ ہو، انہوں نے کہا چلو یار اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ سچائی کا دور تھا، مکر فریب ڈھنگ کا زمانہ نہ تھا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تاریخ کے احوال کے اعتبار سے کسی نے جرت نہ کی۔ عصر کا وقت آ گیا، سارا دن ہو گیا، دلی شہر میں دنیا مخلوق، عالم، حافظ، قاری، محدث کھڑے ہیں۔ عصر کی نماز بھی پڑھی جا چکی۔ اب ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا، اگلی جماعت میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور یوں منہ کا کپڑا کفن سے اٹھا کے کہنے لگا، خواجہ کیا ملا؟ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کسی کو پتا نہ تھا میں کون ہوں، کیسا ہوں۔ اب میں پھنس گیا ہوں، اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں میرا پردہ کوئی نہیں، پردہ کرتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ او خواجہ اپنی اللہ اللہ کر کے چلے گئے ہو، کیا ملا؟ میرا راز فاش کر دیا، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا، میرا پردہ کھول کے دنیا سے گئے، کیا ملا؟ جوان رویا ہے اور اتنی سی بات کہہ کے جماعت صفے بندی تو کھڑی تھی، صبح کی نماز پڑھا دی۔ میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، علماء نے جو لکھے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر فلاں شرط نہیں تھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اتنا متفقہ، تمام امت کا متفقہ۔ اور ایک اور سن لو، یہ کسی مسجد کا ملا امام نہیں، خطیب نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، مدرس نہیں، مفتی نہیں، قاضی نہیں، یہ عین اسی وقت کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ مسلمانوں، کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے، جماعت کی نماز نہ گئی، تہجد کی نماز نہ گئی، عصر کی سنتیں نہ گئی، غیر عورت میں کبھی نظر نہیں پڑی۔ شمس الدین التمش کو پوری دنیا نے یہ ثابت کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ واقعی یہ صفتیں ساری اس میں موجود ہیں۔ آج چھوٹا بڑا اپنے آپ کو بالکل فارغ سمجھتا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جب وہ پوچھنے پہ آئے گا تو بتانے والے ملیں گے بھی نہیں۔ کون ملے گا؟ بڑے بڑے ولی اللہ بادشاہ گزرے ہیں۔ سلطان ناصر الدین محمود دلی کے تخت شہنشاہی پہ 23 برس حکومت کی۔ بیوی ہر وقت بیگم کہتی ایک نوکرانی تو لا دو، مر گئی ہوں، برتن صاف کرتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں۔ سلطان ناصر الدین کہنے لگا تیرا خیال یہ ہوگا کہ نوکرانی لا کے دوں گا اور سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ دی جائے گی؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، ایش تو کرے قبر میری تباہ ہو۔ بادشاہ کی بات ہے۔ غیاث الدین بلبند رحمہ اللہ نے دلی کے تخت شہنشاہی پہ 21 برس حکومت کی، 21 آنے بھی سرکاری خزانے سے نہ کھائے۔
سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تیاری کی مرنے کی. تم سوچ رہے ہو کہ زہر نہیں کھایا، بلکہ تیاری کی. دیہات سے کپاس منگوائی، روئی، اس کو کٹوایا اور اس کا پیسے دے کر کپڑا بنوایا اور کاٹ کاٹ کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے سی، اور وہ ٹوپیاں چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر کے فروخت کی. 6 روپے 12 میں رقم بنی. ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر مہر لگا دی اور لکھ دیا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. یہ میری مزدوری کے پیسے ہیں، یہ میرے حلال کے پیسے ہیں، یہ میرے خون پسینے کے پیسے ہیں، یہ میری کمائی ہے. میں پرایا اور غلط قسم کا کفن پہن کر اللہ کے یہاں جاتا ہوا شرم آتی ہے. بادشاہوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ کفن حلال کا ہونا چاہیے. کفن اللہ کے یہاں جانے کا آخری لباس ہے، وہ تو حلال کا ہو. لیکن آج ہمیں اس کا بھی فکر نہیں. اگر پہلے گھر میں رکھو گے لا کے، بیوی پوچھے گی یہ کپڑا کس لیے لایا، کہ کفن کا لایا، باہر پھینک دے گی، چل پڑے. ہم کفن کو گھر میں کیوں رکھیں؟ رکھتا ہی کوئی نہیں. میں ایک دن مسجد میں اپنی باولپور روڈ ملتان پہ زور کی نماز کے بعد پان پون چاپ رہا تھا. ایک کار والا آیا اور واپس کار کر کے جانے لگا. میں کھڑا ہو گیا، میں سمجھا تھا نماز پڑھنے آیا، اور میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، کہ کہیں اور پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ مجھے کہتا ہے تم یہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے. میں نے کہا کیسے؟ کہ یہ جنازے کی چارپائی سب سے سامنے کھڑی کی ہوئی ہے. منجے کا دیکھ کر مجھے تو دل کا اٹیک ہونے لگا ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، منجا دیکھ کر اٹیک ہو گیا تو تختے پہ تیرا باپ جائے گا؟ اس تختے پہ کون جائے گا؟ اس کے لیے کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، وہ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. راستے میں قبرستان آ گیا، قبرستان میں چلے گئے اور روئے ہیں. حضرت علی وہاں کھڑے ہو کر اور فرمانے لگے او قبر والو اموالکم قسمت، تمہارے مرنے کی دیر تھی، تمہارا مال تقسیم ہو گیا. نساؤکم زوجت، تیری بیگم گھر والی کل جو تیری بغل میں لیٹ کے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اب کسی اور سے شادی رچا لی، اب اس کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں. روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر فرمایا اگر یہ بول سکتے تو یہ پتہ کیا جواب دیتے؟ فرمایا بتاؤ. فرمانے لگے یہ سرائے در مسافر ہو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں. نعرہ تکبیر. یہ سرائے در مسافر ہو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. اور جو مثال ٹوٹی ہے خوش بیاں دم گفتگو تھے گوہر پیشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہل میں گویا زبان نہیں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہل میں گویا زبان نہیں. آخری وقت ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، بے چینی، الجھن، بے تابی، بے قراری،